اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جہنم کی سزا اسلامک شکشاؤں کے انصار جہنم نرک ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں اور کفر یا ظلم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ قرآن میں جہنم کو ایک بھیانک جگہ بتایا گیا ہے جہاں کی آگ انسانوں اور جنوں کے لیے ایندھن بنے گی۔ وہاں کا عذاب سزا بہت دردناک ہوگا۔ وہاں پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانے کے لیے کانٹے دار اور کڑوا پھل دیا جائے گا۔ وہاں کے کپڑے آگ سے بنے ہوں گے اور چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے سخت مزاج ہوں گے جو کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اہنکار، جھوٹ، چوری، اتیاچار اور گناہوں میں لگے رہے، لیکن جو توبہ کر لے اور نیک راستہ اپنائیں ان کے لیے اللہ رحم والا ہے اور انہیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ جہنم کی سزا ہمیں نیک زندگی جینے اور دوسروں کے حق ادا کرنے کی یاد دلاتی۔ اللہ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں۔ 1. گناہ کرنے میں مزہ آنے لگنا۔ جب انسان بار بار گناہ کرے اور اسے برا بھی نہ لگے، یہ دل کے کٹھور ہونے اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ 2. اچھے کام کرنے کی توفیق چھن جانا۔ نماز پڑھنے کا دل نہ کرنا، قرآن پڑھنے میں من نہ لگنا، بھلائی کے کاموں سے دوری، یہ سب اللہ کی ناپسندی کی علامت ہو سکتی ہے۔ 3. دل کا سخت ہو جانا، نصیحت کا اثر نہ ہونا، رونا نہ آنا، گناہ کی فکر نہ ہونا، یہ دل کے بیمار ہونے کا سنکیت ہے۔ 4. روزی میں بے برکتی، برکت کم ہونا، کمائی زیادہ ہونے کے باوجود فائدہ نہ ہونا، پیسہ جلدی ختم ہو جانا، دل میں بے چینی رہنا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ 5. برے لوگوں کی سنگت پسند آنا اور نیک لوگوں سے دوری۔ اگر انسان نفس اور گناہ کی محفل میں سکون پائے لیکن اچھے لوگوں سے دور ہوتا جائے، یہ خطرناک نشانی ہے۔ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی شوبھا اور مہیما ہر اور پھیلی ہوئی ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لانے والا ہے۔ وہی دیالوں میں سب سے زیادہ دیالو ہے اور انسان کو اس کی کمزوری میں بھی سنبھالنے والا ہے۔ نظریں اسے نہیں پا سکتی پر وہ ہر نظر کو دیکھتا ہے۔ وہی دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اور ہر پکار کا جواب دینے والا ہے۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر۔ وہ اپنی رحمت سے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور اپنی حکمت سے دنیا کا نظام چلاتا رہے۔ اس کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ وہی تخت عظمت کا مالک، بلندی اور پوترتا کا حقدار ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے نیت مضبوط رکھے، بری سنگت اور غلط ماحول سے دور رہے، اپنی کمزوریاں پہچانے اور ان سے بچنے کی یوجنا بنائے۔ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے دعا، عبادت اور اچھے کاموں میں وقت لگائیں۔ غلطی ہو جائیں تو ترنت توبہ کریں اور دوبارہ نہ دہرانے کا دृڑھ سنکلپ رکھیں۔ اللہ کی تعریف۔ اللہ وہ ہے جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اس کی ذات بے مثال، بے نیاز اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو اپنی مخلوق پر بے حد کرم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آسمانوں کو بے سہارا بلند کیا، زمین کو فرش بنایا اور انسان کو بہترین صورت عطا کی۔ ہر سانس، ہر نعمت، ہر قدم اس کی رحمت کا ثبوت ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور ہر مشکل میں آسانی دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہی حقیقی مددگار اور عبادت کے لائق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا جو تھے، جنہیں ان کی انصاف پسندی، رحم دلی اور نیائے پریتا کے لیے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس دن سے وہ بادشاہ بنے اسی دن سے بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگے۔ یعنی ان کی حکومت میں اتنا امن اور انصاف تھا کہ کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں جنتا کے حق کی حفاظت کی، ظلم اور انیائے کو سماپت کیا اور غریبوں، اناتھوں تتھا مجبوروں کی سہایتا کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری خزانے کو اپنی سمپتی نہیں بلکہ جنتا کی امانت مانا۔ انہوں نے خود سادہ جیون جیا اور لوگوں کو بھی تقویٰ اور ایمانداری کا سندیش دیا۔
ان کی حکومت میں نہ بھوک تھی، نہ چوری، نہ جھگڑے، ہر جگہ شانتی اور نیائے کا ماحول تھا۔ ان کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ جانوروں تک میں امن کا احساس تھا۔ عمر بن عبد العزیز کا دور اسلامی اتہاس میں انصاف اور امن کا سورن یگ کہلاتا ہے۔ اسلامک نالج کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔